امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں ذکر کیا ہے اتفق اہل السنت علی ان الجمیع ای الصحابہ عدول، تمام اہل سنت کا اتفاق ہے کہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں. ولم يخالف في ذلك الا شذوذ من المبتدعہ، اس اتفاق کے مخالف ہیں تو بدعت کے مرتکب ہی اس کے مخالف ہے، کوئی شخص سنت سے محبت کرنے والا اس کے مخالف ہے. اور عبداللہ ابن عباس کی وہ تفسیر آپ نے سنی ہوگی، یوم تبیض وجوہ ای وجوہ اہل السنت والجماعہ وتسود وجوہ ای وجوہ اہل البدع. قیامت کو چہرے چمک رہے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. چمک رہے ہوں گے وہ جو اللہ کے رسول کی سنت اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے اس فکرے کی حفاظت کرتے ہیں، ہم الجماعہ، صحابہ کرام کے مشن کی حفاظت کرنے والے. اور سیاہ چہرے ہوں گے تو ان کے جو بدعت کو رواج دینے والے. اللہ عز و جلال نے ان ہستیوں کا تزکیہ چونکہ خود بیان کیا ہے، اس لیے ہمارا ایمان ہے، ہمارا منہج ہے کہ صحابہ کرام سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بھی شخص، اس سب کے سب عدول ہیں. اولئک هم الراشدون، وہ بھی صحابہ ہیں. اولئک هم الفائزون، یہ بھی صحابہ کی صفت. اولئک حزب اللہ، یہ بھی انہی کا وصف ہے. کنتم خیر امہ، یہ صحابہ کے بارے میں ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پوری کائنات کی ڈگریوں کو جمع کر لیا جائے تو رضی اللہ عنہم وارضاہم کی ڈگری کا مقابلہ نہیں کیا جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جن کا تزکیہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، پھر اللہ ذوالجلال نے ان کے دلوں کا امتحان بھی خود لیا ہے. یہاں بہت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوں، آج کسی نے اگر ماسٹر کیا ہے تو امتحان لینے والے تو اس سے زیادہ پڑھے ہوتے ہیں. آج کو پی ایچ ڈی کا وائوا اس میں شامل ہوتا ہے تو وائوا لینے والے اس سے زیادہ پڑھے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے امتحان کسی مخلوق سے دلایا ہی نہیں ہے، خود امتحان لیا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. امتحان اللہ نے لیا اور وہ کامیاب. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے، ان اللہ نظر، اللہ ذو الجلال نے دیکھا، فی قلوب الناس، لوگوں کے دلوں کو جھانک کر جب اللہ نے پیدا کیا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، پوری کائنات میں سب سے خوبصورت دل پایا تو اللہ کے رسول کا پایا. فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ، اللہ ذوالجلال نے اس ہستی کو چن لیا اور سرتاج رسل بنا دیا. ثم نظر فی قلوبہم، پھر اللہ ذوالجلال نے دلوں کو دیکھا بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے دل کے بعد. فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، پھر دنیا میں سب سے پیارے دل پائے تو صحابہ کرام. فجعلہم وزراء لنبیہ، اللہ ذوالجلال نے ان ہستیوں کو اپنے پیغمبر کے وزیر بنا دیا. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیسے بنا کہ ان کا تزکیہ جہاں اللہ ذوالجلال نے بیان کیا ہے اس کے محبوب نے بھی بیان کیا. خیر القرون قرنی، لوگوں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں صحابہ. ثم الذین یلونہم، پھر تابعین، ثم الذین یلونہم، پھر تبع تابعین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآنی وصاحبنی، جب تک ایک بھی ہستی زمین پر موجود رہے گی جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اس وقت تک زمین جو ہے وہ خیر سے لبریز رہے گی. واللہ لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآنی وصاحب من صاحبنی، اللہ کی قسم اس وقت تک زمین پر خیر و برکت رہے گی جب تک ایک بھی شخص تابعین میں سے دنیا میں رہے گا. واللہ لا تزالون ما دام فیکم من رآ وصاحب من صاحبنی،
اگر زمین پر ایک بھی تبع تابی رہا تو جب تک رہے گا دنیا میں اس وقت تک خیر و برکت رہے. ان ہستیوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیوں بنا؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خود بیان کرتے ہیں. براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ لموقف احدهم ساعة مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من الدنیا وما فیہا. ایک گھڑی جو کسی صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب کچھ بیچ بھی دیں تو اس گھڑی کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچتا. وَلَوْ عُمِّرَ أَحَدُكُمْ عُمَرَ نُوح 950 سال اگر تم عبادت اور ریاضت میں لگا دو تو اس ایک گھڑی کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتے جو کسی بھی صحابی نے اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری. ان ہستیوں کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے توبہ لمن رآنی وآمن بی. توبہ سعادت کو بھی کہتے ہیں. توبہ جنت میں ایک ایسا درخت بھی ہے یسیر الراکب فی ظلها 100 سنہ لا يقطعها. دڑکی کے لیے تیار کیا گیا مدمر گھوڑا 100 سال تک اگر دوڑایا جائے تو توبہ کے درخت کی چھاؤں کو کراس نہیں کر سکے گا. اتنی جنت کے مالک اللہ نے بنانا ہے تو سب سے پہلے کن کا تذکرہ کروایا؟ وہ صحابہ کرام. وَطُوبَى لِمَنْ رَأَى مَنْ رَآنِي وَلِمَنْ رَأَى مَنْ رَأَى مَنْ رَآنِي وَصَاحَبَنِي. تابعین کے لیے بھی، تبع تابعین کے لیے بھی فرمایا طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ. ان کے لیے ہی جنت کے نظارے ہیں اور اچھے ٹھکانے. اللہ عز و جلال ان صحابہ کی رفاقت ہمیں نصیب. صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا موقف یہ کیوں ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی ومن سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین. ان کے بارے میں کبھی زبان نہ کھول. اذا ذکرت النجوم فامسکوا. ستاروں کا تذکرہ آئے تو زبان روک لینا، مت کہنا یہ ستارہ یہاں سے یہاں گیا ہے تو بارش آئی ہے، بلکہ مومنوں کی بات کرنا مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، اللہ کی فضل سے بارش آئی. یہ مشرکوں کی بات تھی مطرنا بنوع کذا وکذا، یہ فلاں فلاں ستارے کے تحرک کی وجہ سے بارش آئی ہے. مومن ایسا نہیں. وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا. جب میرے صحابہ کا تذکرہ آ جائے تو زبانوں کو روک لے. وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدْرُ فَأَمْسِكُوا. تقدیر پہ بات چل نکلے تو رک جایا کرو، بحث نہ کیا کرو. ان صحابہ کے متعلق جن کے بارے میں ایک مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سب کے سب عادل ہیں اور اللہ کی جنتوں کے مہمان ہیں، جب ان کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں آیا ہے پھر ان سے محبت کرنا یہ ہمارا عقیدہ ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آیت الایمان حب الانصار. انصار سے محبت یہ ایمان کی نشانی. وآیت النفاق بغض الانصار. منافقت کی نشانی ہے جو انصار صحابہ سے نفرت کرتا. اور دوسری روایت میں آتا ہے الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق. انصار سے محبت صرف مومن کرتا ہے، ان سے نفرت منافق کرتا ہے. ومن احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله. جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، جو ان سے نفرت کرتا ہے اللہ ذو الجلال کے ہاں وہ مبغوض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس بات کو ایمان کی نشانی قرار دے دیا پھر میرا اور آپ کا محبت کرنا یہ واجب ہے. اس لیے تو ایوب السختیانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے من احب ابا بکر فقد اقام الدین. جس نے سیدنا ابو بکر صدیق سے محبت کی اس نے اپنے دین کو درست کر لیا. ومن احب عمر فقد اوضح السبیل. جس نے سیدنا عمر سے محبت کی اس نے تو اپنے جنت کے راستے کو واضح کر لیا. ومن احب عثمان فقد استنار بنور اللہ. جس نے سیدنا عثمان سے محبت کی اس نے تو اللہ ذو الجلال سے روشنی لے لی. ومن احب علیا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. جس نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی اس نے تو مضبوط کڑے کو تھام لیا. ومن قال الحسنى في اصحاب رسول اللہ
فقد برئ من النفاق، جس نے اللہ کے رسول کے صحابہ کے بارے میں اچھی بات کہی وہ منافقت سے بری ہو۔ بشر بن حارث اس لیے تو کہا کرتے تھے اوثق عملی فی نفسی حب اصحاب رسول اللہ، میرے دل میں سب سے مضبوط عمل یہ ہے کہ میرے دل میں اللہ کے رسول کے صحابہ کی محبت۔ اور عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ اتنا بڑا محدث کیا کہہ رہا ہے، خصلتان من كانتا فیہ الصدق وحب اصحاب رسول اللہ ارجو ان ينجو ويسلم، جس کے اندر دو خصلتیں آ جائیں، ایک صداقت آ جائے اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت آ جائے، مجھے اللہ سے امید ہے یہ قیامت کو نجات پا جائے گا اور ہر قسم کے عذاب سے اللہ اس کو سلامت رکھے۔ اور اسی بات کو امام طحاوی لکھتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، کسی بھی ایک صحابی کی محبت میں ہم افراط و تفریط کا شکار نہیں ہیں، وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، جملہ صحابہ میں سے کسی ایک صحابہ سے بھی ہم برات کا اظہار نہیں کرتے، وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْحَقِّ يَذْكُرُهُمْ، اور ہر وہ شخص جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے اور ان کی اچھائیاں بیان نہیں کرتا، ہم ان سے نفرت کرتے ہیں۔ امام طحاوی لکھتے ہیں اور ساتھ کیا کہتے ہیں وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، ہمارا ایمان اور عقیدہ چونکہ یہ ہے یہ سب کے سب عادل ہے، اس لیے ہم صرف ان کی اچھائیاں ہی بیان کرتے ہیں۔ اور ساتھ لکھتے ہیں وَحُبُّهُمْ دین وَإِيمان وَإِحسان، کیونکہ صحابہ کی محبت دین بھی ہے، ایمان بھی ہے، اور ایمان کا اعلیٰ درجہ ایکسیلنس کا درجہ احسان بھی ہے۔ وَبُغْضُهُمْ، اور ان سے نفرت کرنا کفر ونفاق وطغیان، یہ انسان کو کفر تک بھی پہنچاتا ہے، منافق بھی بناتا ہے اور طغیانی کی طرف لے۔ ان صحابہ کرام سے محبت یہ میرے ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو دیکھتے ہوئے امام ابن تیمیہ نے کتنی بڑی بات کہہ دی، کہتے ہیں کل من اخبر اللہ عنہ انہ رضی، جس ہستی کے بارے میں اللہ نے خبر دے دی ہے نا کہ وہ اس سے راضی ہے، فإنہ من اہل الجنہ، خوش ہو جاؤ یہ جنتی ہونے کی علامت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اگر محبت ہے پھر مجھ پہ واجب ہے کہ میں تذکرے ان کے عام کروں۔ امام اہل السنت والجماعہ فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل من السنہ ذکر محاسن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم اجمعین والکف عن ذکر مساویہم، یہ سنت ہے تمام صحابہ کے محاسن کو بیان کیا جائے اور ان کی کسی بات کو بھی، کسی بھی ایسے پہلو کو پیش نہ کیا جائے جہاں ان کی ہستیوں میں نقص جو ہے وہ پیش کرنا مقصود ہے۔ امام اہل سنت والجماعہ نے 4 لفظ بولے ہیں، حب سنہ، ان سے محبت کرنا سنت ہے، والدعاء لہم قربہ، اور ان کے لیے دعا کرنا اللہ کے تقرب کی نشانی ہے، والاقتداء بہم وسیلہ، اور ان کو فالو کرنا، رول ماڈل بنانا یہ ایک بہترین جنت میں جانے کا وسیلہ ہے، وَالْأَخْذُ بِآثَارِهِمْ فَضِيلَةٌ، اور زندگی میں ان کے آثار کو لے کر اپنی زندگی گزارنا یہ بہت بڑی فضیلت کا کام۔ اگر محبت ہے پھر ان ہستیوں کے تذکرے عام ہونے چاہیے۔ ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیوں نہ کریں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا انت عتیق اللہ من النار، اللہ نے آپ کو جہنم سے آزاد کیا ہوا ہے۔ لوگوں میں نے ساری دنیا کا احسان لٹا دیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن میرا مالک ہوتا ہے۔ ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیوں نہ کریں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری پوری امت میں سب سے رحم دل جو امت کے ساتھ ہے وہ ابو بکر، واشدہم فی امر اللہ عمر، اور دین میں مضبوط اگر ہے تو وہ سیدنا عمر ہے۔ جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ما زلنا اعز منذ اسلم عمر
جب سے عمر نے اسلام کو قبول کیا ہے اللہ نے ہمیں عزت سے نواز دیا. وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر. دین میں اگر کسی نے مضبوط دیکھنا ہے تو عمر کو دیکھ. وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانَ. حیا کا پیکر کسی نے دیکھنا ہے تو سیدنا عثمان کو دیکھ. وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ. فیصلے کی صلاحیت دیکھنی ہے تو سیدنا علی. وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتَ. کسی نے وراثت کے مسائل اور اس کی گتھیاں سلجھانی ہیں تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کے کوئی قابل نہیں. وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذ بْنُ جبل. اور حلال و حرام کی گہرائیوں اور گیرائیوں سے واقف ہے تو معاذ بن جبل. وَأَقْرَأُهُمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ. اور اگر قرآن کے قاری سب سے بڑے ہیں تو ابی بن کعب ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ. اور امت کی امانت دار ہے میری امت کے سب سے بڑے امانت دار جن میں یہ خصوصیت ہے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی. سیدنا عمر کے بارے میں ہم تذکرہ کیوں نہ کریں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر. میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. ہم اس کا تذکرہ کیوں نہ کریں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبه. عمر کی زبان اور دل پہ اللہ نے حق کو جاری کر دیا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا عمر میں تمہیں دیکھتا ہوں جس راستے میں تم چلتے ہو جن اور انسان جو ہیں وہ جو شیاطین ہیں وہ جب تمہیں آتے دیکھتے ہیں تو راستہ بدل دیتے ہیں. اس لیے امام ابن حجر لکھتے ہیں آیت 15 نازل تو اللہ نے کی ہے لیکن رائے عمر کی تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ لو اتخذنا ذلك المكان للمصلى. مقام ابراہیم پہ نماز نہ پڑھ لے. ادھر رائے دی ادھر جبریل آئے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی کی آیت لے کر. یہ سیدنا عمر ہی تھے کہ اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ دخل عليك البر والفاجر ولو امرت امهات المؤمنين بالحجاب. آپ کے پاس نیک بھی آتے ہیں بد لوگ بھی آتے ہیں. اب مومنوں کی ماؤں کو پردے کا حکم دے دی. اس وقت تک پردہ نازل نہیں ہوا تھا. ادھر رائے پیش کی جبریل امین پردے کی آیتیں لے کر نازل ہو. ہم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیوں نہ کریں؟ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے تمام حدیثوں کو جمع کرے تو 22 مرتبہ جنت کی بشارت دی. جس کے بارے میں عشاء سے لے کر صبح تک ایک ہی دعا کی اللہم رضیت عثمان فرض عنہ. اللہ میں عثمان سے راضی ہوں میرے مالک تو بھی راضی. ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیوں نہ کریں؟ کیونکہ ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. اے علی تجھ سے محبت مومن کرے گا تجھ سے نفرت منافق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابی سے محبت اس کا تذکرہ ہم کیوں نہ کریں؟ کیونکہ اللہ کی رسول نے فرمایا تھا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وابوہما خیر لہما. لوگوں سیدنا حسن و حسین جنت کے شہزادے ہیں اور ان کا باپ ان دونوں سے بہتر ہے. ہم سیدنا حسن و حسین کا تذکرہ کیوں نہ کریں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہما ریحانتائی فی الدنیا یہ دنیا میں میرے لیے پھول ہیں. سیدہ شباب اہل الجنہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں شہزادے ہیں. فمن احبہما جس نے اس سے محبت کی اللہ تو ان سے محبت فرما. جو ان سے نفرت کرے اللہ تو ان سے نفرت. سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو بکر عمر سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین. قیامت کے دن جتنے بوڑھے جنت میں جائیں گے انبیاء اور رسل کے سوا پوری کائنات میں جتنے لوگ بڑھاپے میں فوت ہوئے ہیں سب کے سردار ابو بکر عمر ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فاقتدوا باللذین ان دونوں کی اقتداء کرنا میرے بعد. وہ ابو بکر عمر ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان کی حیثیت ایسی ہے السمع والبصر. جس طرح انسان کے اندر انسان کی آنکھ اور کان کی حیثیت ہے اسلام میں ان کا کردار اس طرح. ان کی جو بات ہے
جس کا مشاہدہ انہوں نے کیا ہے اور جو بات انہوں نے سنی ہے، اس سے بڑھ کے کسی کو عظمت اللہ نے عطا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر لے کے رکھتے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ چادر تم کیوں زیادہ لیتے ہو اے اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابی؟ کہا یہ میرے دوست عمر نے مجھے عطا کی، اس لیے میں اپنے پاس رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا معاویہ کا تذکرہ کیوں نہ کریں؟ ان کا تذکرہ میرے ایمان کا حصہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ اے اللہ معاویہ کو حساب و کتاب بھی سکھا دے اور اسے عذاب سے بچا دے۔ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اللہ اسے ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے ہدایت عطا فرما۔ صحیح بخاری کو کھولیے، سیدنا عبداللہ ابن عباس سے مخاطب ہے ان کے غلام اور کہتے ہیں امیر المؤمنین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک ذکر پڑھا ہے، کہا جانتے ہو یہ فقیہ صحابی ہے، جانتے ہو یہ فقیہ صحابی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے جب سوال کیا گیا بتائیے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ جواب سنیے گا عبداللہ بن المبارک رحمہ اللہ کا، وہ کہتے ہیں لغبار انف معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من عمر بألف مرہ۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، ان کے نتنوں میں جانے والی گرد و غبار بھی 1000 گنا عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے، کیونکہ وہ صحابی ہے۔ میرا ایمان ہے اور میرا منہج ہے کہ صحابہ کرام وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ ذوالجلال نے ہر ایک سے ہی جنت کا وعدہ کر دیا ہے اور اللہ سے بڑھ کے کوئی سچا وعدہ کرنے والا نہیں۔ اس لیے میں محبت کرتا ہوں، اس لیے میں تذکرے عام کرتا ہوں، اس لیے جب ان کا تذکرہ آئے تو میں رضی اللہ عنہم کہتا ہوں، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے بھی یہی کہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ اللہ ذوالجلال نے جب کہہ دیا تو میں اگر مسلمان ہوں تو پھر مجھے ان کی نام کے بعد الترضی عن اصحابہ، اللہ کے رسول کے صحابہ کے بارے میں رضی اللہ عنہ کا لفظ جب ایک صحابی ہو، عنہما جب 2 صحابی ہو، عنہم جب زیادہ صحابہ ہوں، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر اگر میں راضی ہوں ان کے ایمان پر تو مجھے حکم یہ ہے کہ ان کو رول ماڈل بنائے۔ مجھے اپنی زندگی کے زاویے درست کرنے ہیں تو میرے ایمان کا مقیاس و میزان صحابہ کا ایمان۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر صحابہ جیسا ایمان لے آؤ گے تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار الا واحدة، یہودیوں کے 71 فرقے ہوئے، 70 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور تورات کی روشنی میں زندگی گزاری۔ وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار الا واحدة، عیسائیوں کے 72 فرقے ہوئے، 71 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، جنہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانا اور انجیل کی روشنی میں عمل کیا۔ وستفترق امتی علی 73 فرقہ كلها في النار الا واحدہ، ان قریب میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ ہوگا تو لوگوں کی زبانوں کے فرقہ، پوچھا گیا کہ وہ کون سا فرقہ، لوگ اسے فرقہ کہیں گے، قال هم الجماعہ، وہ جماعت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا گیا جماعت کون سی ہوگی، جامع ترمذی کو اٹھا کے دیکھیے، فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ جماعت جس کا مشن، جس کا تھیم یہ ہوگا، جس کی زندگی کا شعار اور جھنڈا یہ ہوگا میں اس دین پر ہوں جس دین پہ محمد مصطفیٰ اور اس کے